सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नई इस्लामिक वीडियोस देखें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم سبھی حضرات انتہائی عقیدت، محبت، مودت کے ساتھ مل کر حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریاء، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات گرامی، خالق کائنات جل جلالہ کا شکر اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. میں جو کچھ عرض کروں اس کو باغور سماعت فرمائیں اور دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم حیات اس پر استقامت عطا فرمائے. حضرات گرامی، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی اتباع، اس کا بھی ایک معیار ہے کہ ہمیں کس طریقے سے، کس لحاظ سے، کس اعتبار سے
نبی اکرم نور مجسم سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی تھی، جن کے دل و دماغ کی تشنگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھ کر بجھا کرتی تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کے مہکتے ہوئے ستارے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ انہوں نے جس اعتبار سے، جس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا انتہائی اہم اور لازم اور ضروری ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے تعلق سے عرض کروں گا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سماعت فرمایا، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے، مقام عزتی میں تمہیں، بارگاہ خدائی میں تمہیں مقام رضا مل جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اے لوگو سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں مقام مقبول مل جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانا پڑے، یعنی عشق و محبت کے شاہ سوار کو بھی مدینہ کی راہوں سے ہو کر آنا۔ جب تم میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو گے، حضور کے افکار کی، حضور کے اقوال کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کی جب تم اتباع کرو گے، تو تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام محبوب حاصل ہو جائے گا۔ پوری زندگی تم جنگلوں کی، صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو، لیکن جب تک میرے اور میرے بندے کے درمیان میرے حبیب کا واسطہ نہیں آتا، تب تک تمہیں میری رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اس آیت کریمہ کو سرسری طور پر دیکھیں تو یہ آیت کریمہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم دے رہی ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے اے لوگو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں جاتا۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضور کی اتباع کیا ہے؟ اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کرنا۔ اگر حضور نے فرما دیا کہ آج روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، اگر فرما دیا آج افطار کرنا ہے تو افطار کرنا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا، اگر یہ حکم آ جائے تو یہی کرنا ہے۔ یہ ہے اتباع رسول کا مطلب۔ ابھی شجر اسلام کو بلند کر سیراب کرنے کے لیے نکل جاؤ تو فوراً نکل پڑو، مطلب کہ حضور علیہ السلام کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے اور حضور کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اس کا نام اتباع رسول ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طریقے سے حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اسلام سے کتنے دور ہو چکے ہیں، دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، انصار کو، مہاجرین کو جمع فرمایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، توجہ سے سنو، فرمایا میرے صحابہ، جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینے میں آ کر چڑھائی کرے تو پھر انصار پر لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ توجہ سے سنو، اور اگر کوئی مدینے میں ہی چڑھائی کرے یا باہر جا کر مسلمانوں کو لڑنا پڑے تو پھر انصار پر لازم نہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت سعد کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، قربان جائیں ان عشق و محبت کے شاہ سواروں پر، ان عشق و محبت کے چمکتے ہوئے ستاروں پر کیسا منظر تھا۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، حضور منبر پر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تو حضرت سعد کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، لو امرتنا ان نخیدها لا خذناها ولو امرتنا ان ندرب اکبادها الى برک الرماد لفعلنا۔ کیا بات کہی حضرت سعد، یہ سننے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ جنگ کی بات کرتے ہیں میرے آقا، آپ حکم تو ارشاد فرمائیں، ہمیں آپ کے حکم کی دیر ہے، ہم اپنی سواریوں سمیت سمندروں میں چھلانگ لگا دیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی دیر ہے، آپ حکم تو ارشاد فرمائیں، حکم تو کریں میرے آقا، آپ کے حکم پر ہم اپنی سواریوں کو سمندروں میں ڈال دیں، سواریوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ لو امرتنا ان ندرب اکبادها الى برک الرماد، یہاں برک الرماد سے مراد یا تو یمن کا حصہ ہے یا پوری روئے زمین۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے آقا، آپ صرف یہ بات کرتے ہیں، اب حکم تو ارشاد فرمائیں، ہم آپ کا جھنڈا لے کر پوری روئے زمین تک پھیل جائیں، ہمارے دلوں میں میرے آقا آپ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، آپ کی محبت کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں لہرا کے لوٹے، دنیا ختم ہو جائے گی، زمین کا حصہ ختم ہو جائے گا یا رسول اللہ، لیکن ہمارے جذبات ختم نہیں ہوگے۔ اللہ، کیا انداز ہے، کیا اتباع رسول ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ حضرت سعد کی صرف جذبانہ تقریر نہیں تھی، پھر بدر کے ریگزار نے بھی دیکھا، آسمان نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب کسی صحابی کے جسم سے کوئی خون نکلتا ہے تو کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اتباع رسول کہ حضور علیہ السلام جس چیز کا حکم دے فوراً حاضر۔ اور جنگ خندق میں جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، بخاری شریف حدیث ہے، صحابہ کرام کئی دنوں کے بھوکے تھے، کئی دنوں کے پیاسے، صحابہ کرام کے کپڑے گرد آلود تھے، گرد پڑا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کی حالت دیکھی تو فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، یا اللہ خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، میرے انصار اور میرے مہاجرین کی مغفرت کرو۔ صحابہ کرام نے جب یہ حضور علیہ السلام کا فرمان سنا، توجہ فرمایا، سوچا شاید کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے جو جواب دیا وہ سننے کے بعد
کہا یا رسول اللہ ہم نے بیعت ہی آپ کے ہاتھ پر آپ کے نام پر مر مٹنے کی ہے یا رسول اللہ، آپ کے نام، آپ کے ہاتھ پر آپ کے نام پر مر مٹنے کی بیعت کی ہے یا رسول اللہ۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں میرے آقا، آپ حکم ارشاد فرمائیں، آپ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ، یہ ہے اتباع رسول۔ حضور علیہ السلام جس چیز کا حکم دے فوراً اسے بجا لانا، اسے فوراً بجا لانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور مسکرائے، تبسم فرمایا آپ نے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین، ہنسنے کی وجہ کیا ہے، تبسم کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے قربان جائیں کیسی اتباع رسول تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو وہ کیچ کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل کو وہ کیچ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے تبسم کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہیں کھڑے ہو کر اپنے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں آج یہاں کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہوں۔ اللہ، اتباع رسول کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق گزرے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے۔ جس سے حضور کو نفرت ہے ہمیں بھی اس سے نفرت ہے۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، انتہائی خوبصورت مکان۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزرے، اس مکان کے قریب سے گزرے، حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی کا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، یعنی ناپسند فرمایا کہ اتنا بڑا مکان بنانا دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ دنیا صرف ایک امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ حیات جاودہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی آگے ہے، اس زندگی کے لیے کچھ کماؤ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے ناپسند فرمایا۔ جب اس صحابی کو پتہ چلا، اسے یہ خبر پہنچی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تھے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مکان کو ناپسند فرمایا ہے، تو انہوں نے پورا اپنا مکان گرا۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہی ہمیں پسند ہو۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مقامات پر قرآن مقدس میں نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، اور بھی بہت سارے مقامات پر فرمایا نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج الدین، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور بھی بہت سارے ارشادات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو، یعنی نماز کو پسند فرمایا اور نماز کا حکم دیا۔ اور اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جان نکل جائے، مال فوت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہماری نماز ہو۔ یہ ہے اتباع رسول کا مطلب، یہ ہے تقاضا حب نبی، یہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا، اور یہ ہے حب نبی کا تقاضا، یہ ہے اتباع رسول کہ نماز ہم سے نہ چھوٹے، نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بتاؤ عاشق سے بڑھ کر اس سے اور کیا چاہیے؟ اس کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس چیز میں ہے تو عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونی چاہیے؟ عاشق تو اپنے محبوب کی رضا تلاش کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے، کوئی ایسا کام مجھے مل جائے جس میں میرے محبوب کی رضا ہو۔
تو حضور علیہ السلام کی رضا نماز میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی نماز میں ہے، اور نماز سے ہم دور، ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں غور کرو، آخرت کا مقام انتہائی سخت مقام ہوگا، بروز آخرت انتہائی سخت روز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، غور سے سنو، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے نفس آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کو تلاش کرو، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے لوگ حضرت آدم سے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، مطلب تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام کو چھوڑ ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت اگر کوئی ذات کام آئے گی، اگر کسی ذات کا سہارا ہوگا تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب لوگ لوٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے میں ہوں۔ اور اتباع رسول کیا ہے؟ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہم تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا فرمان ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اتباع رسول یہ ہے کہ ہمارے زبان سے جھوٹ نہ نکلے، جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکلے تو سچ ہے، لعنت اللہ علی الکاذب، قرآن نے فرما دیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلخوری نہ کریں، ہم بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں برا سوچیں نہ، کسی کو تکلیف نہ دے۔ حضور نے فرمایا کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ، یہ ہے اتباع رسول۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے فائدے مند ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو نقصان ہو، دوسرے کو تکلیف ہو۔ آپس میں اتفاق قائم کریں، آپس میں محبت قائم کریں، ایک دوسروں کے کام آئیں، یہ ہے اتباع رسول۔ ایک دوسروں کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، مجبوری کے وقت غریبوں کی مدد کریں، یہ ہے اتباع رسول۔ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں، کسی کے بارے میں برا سوچیں نہ، چغلخوری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، یہ ہے اتباع رسول کا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کے حکم پر جان چھڑکتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوٹ کر آئیں گے اور حضور نے پوچھ لیا کہ میرا فرمان تم تک پہنچ چکا تھا، اس وقت اگر حضور علیہ السلام نے ہم سے اپنا چہرہ ہٹا دیا تو بتاؤ اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ بتاؤ حضور علیہ السلام کی ذات کے سوا کوئی چارہ ہے؟ کوئی سہارا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت بے شک غفور رحیم ہے، اپنی رحمت سے جسے چاہے بخش دے، لیکن یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے ہمیں بخشش مل جائے، اپنے اعمال کے بل بوتے پر ہمیں بخشش مل جائے، ایسا ہے۔ آج قرآن مقدس کو ہم نے صرف الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے، قرآن مقدس کو ہم نے بکسوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے، جیسے قرآن مقدس نازل ہی بکسوں کے لیے ہوا تھا،
अलमारी में रखने के लिए हुआ था, कुरान मुकद्दस से दूर है, कुरान की तिलावत से दूर है। ये इत्तिबा रसूल नहीं है। इत्तिबा रसूल ये है कि तुम हर दिन कुरान की तिलावत करो। इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमा दिया कि कुरान को हमने इसलिए नाज़िल किया ताकि तुम इससे हिदायत तलब करो, हिदायत हासिल करो और हयात गुजारने के लिहाज से कुरान मुकद्दस में जो रहनुमाई फरमाई गई है उसे हासिल करो। ये कुरान मुकद्दस ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया सहाबाए किराम को, अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, मेरे सहाबा मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अय्युहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। फरमाया इसे मजबूती से थामे रखना, जब तक तुम्हें किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ कर रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। फरमाया दूसरे मेरे अहले बैत हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा इस चीज़ का तकाज़ा करती है और हमें ये कहती है कि हम हर दिन कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, हम नमाजी बन जाएं। याद रखें, कोई ये ना सोचे कि हमें सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। ए बंदे बता, तूने जिंदगी कहाँ गुजारी, किस हाल में गुजारी, तेरा एक एक पल कैसा गुजरा, ये तो हिसाब होगा। लेकिन याद रखें, अपनी जात के अलावा अपनी औलाद के मुतालिक भी हिसाब होगा, अपने वालिदैन के मुतालिक भी हिसाब होगा, अपने पड़ोसी के मुतालिक भी हिसाब होगा कि हमारा पड़ोसी के साथ कैसा समझ है। याद रखें, हमने अपनी औलाद को दीन की तालीम दी या नहीं दी, हमारी बीवी नमाजी थी या नहीं थी, हमारे वालिदैन दीन से कितने मुखलिस थे या नहीं, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। आज वो लोग जिनकी औलाद दीन से इंतहाई दूर हो चुकी है, जिनको नमाज का पता ही नहीं है, ज़रूरियात दीन का पता ही नहीं है, जो इंतहाई दीन से दूर हो चुके हैं, वो लोग बताएं कल क़यामत के दिन जब उनसे उनकी औलाद के मुतालिक सवाल होगा तो वो क्या जवाब देगा। हमारे ऊपर सिर्फ अपनी जात की जिम्मेदारी नहीं है, अपनी औलाद की भी जिम्मेदारी, अपने वालिदैन की भी जिम्मेदारी, अपने पड़ोसी की भी जिम्मेदारी। हम अगर दीन से मुखलिस हैं, हम अगर दीनी मालूमात रखते हैं, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है हम अपने पड़ोसी को समझाएं, अपने पड़ोसी को भी नमाज का हुक्म दें, अपने औलाद को नमाजी बनाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में, अल्लाह, कितने 4 आदमी, जब उसे जहन्नम में डाला जाएगा वो कहेगी मेरे बाप ने मुझे नहीं बताया, मेरे बाप ने मुझे नहीं बताया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इसके बाप को भी इसके साथ जहन्नम में डाल। इसी तरह वो अपने बेटे के लिहाज से भी कहेगी, अपने भाई के लिहाज से भी कहेगी और अपने शोहर के लिहाज से भी कहेगी, यानी कि वो खुद तो जहन्नमी होगी अगरचे उसका शोहर नेक हो, अगरचे उसका बाप नेक हो, अगरचे उसका बच्चा नेक हो, अगरचे उसका भाई नेक हो, लेकिन उनकी नेकी उनके काम नहीं आएगी, उस औरत की बदकारी उनको जहन्नम में लेके जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम अपनी भी इस्लाह करें और अपनी औलाद की भी इस्लाह करें, खुद भी नमाजी बन जाएं, अपनी औलाद को भी नमाजी बनाएं, दीन के करीब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अपने खैर की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें, मैंने जो कुछ कहा अल्लाह इस पर अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमें इस पर अपने खैर की तौफीक अता फरमाए और बाद हमें हयात इस्तिकामत अता फरमाए। बाखिर दावया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।